Should Pakistan be worried of the unpredictable Donald Trump's policies? دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی فارن پالیسی کے کچھ بیسک اصول رہے ہیں ہسٹوریکلی، اس کو کسی نے نہیں چینج کیا. اس کو نہ پولیٹیشین نے چینج کیا ہے، نہ فوجی حکمران ہے انہوں نے بھی چینج نہیں کیا. ہائیبرڈ ریجیم ہو کچھ بھی اس پہ چینج نہیں ہوا. وہ کیا ہے؟ پاکستان کا نیوکلیر پروگرام، پاکستانی کشمیر پالیسی، پاکستان کی چائنا پالیسی. There is no change. کیوں کہ there is almost national consensus. میرا خیال ہے شاید ہی کوئی اور ایسا مسئلہ ہو جس پہ نیشنل کنسنسس نہ ہو جو یہ تین ہے. تو اگر کسی کو یہ خیال ہے کہ امریکہ کی طرف جائیں گے، چین سے تعلقات وغیرہ آپ سوال پوچھیں گے، ایسی بات نہیں ہے. اس پہ نیشنل کنسنسس ہے. ایک اور چیز ہے، ہسٹوریکلی یونائٹڈ اسٹیٹس پہلا ملک تھا جس سے ہمارے تعلقات بنے ملٹری نوعیت کے، اسٹریٹجک نوعیت کے. اس کی وجہ یہ تھی کہ کولڈ وار کے آغاز میں نواب زادہ لیاقت علی خان پاکستان کے پہلے پرائم منسٹر، ان کو چوائس تھی روس جاتے امریکہ جاتے. اب روس جانے میں ان کو کچھ مسئلہ ایسا تھا کہ کمیونسٹ پارٹی کی جو لیڈرشپ تھی وہ بہت کلوز تھی کرشنا مینن کے، جو ہندوستان کے فارن منسٹر تھے، اور وہ خود کمیونسٹ تھے. اب پنڈت نہرو کمیونسٹ تو نہیں تھے لیکن he was a Fabian socialist. He was also close to the Communist Party of Soviet Union. تو نمبر 2 یہاں اسلام کے نام پہ ملک بنا تھا، اور عام تاثر یہ تھا کہ کمیونزم جو ہے وہ بنیادی طور پر اسلام غیر اسلامی سمجھا جاتا تھا مذہبی طبقوں میں، کیونکہ ان کی جو اپنے جو بیسک پرنسپلز ہیں اس میں مذہب کے بارے میں منفی خیالات ظاہر کیے گئے، اوپیم آف دا پیپل یا اس قسم کے. تو جو یہاں کا رولنگ کلاس تھی، جو علی گڑھ موومنٹ کی پیداوار تھی، وہ اس طرف جانے کو تیار نہیں تھے. ہاں اگر راستہ نہ ملتا تو چلے جاتے. تو جو ستم ظریفی یہ ہے کہ ان کو انویٹیشن انہوں نے حاصل کی. ہمارے امبیسڈر تھے ایران میں راجہ غضنفر علی خان، ان کے ذریعے سوویت یونین کی انویٹیشن حاصل کی، اور اس کے بعد اس کی بنیاد پر امریکہ نے ان کو دعوت دے دی. تو پریزیڈنٹ ٹرومن نے ان کا بہت پرتپاک استقبال کیا، اور جو فیلڈ مارشل کے غیر استقبال تو کمال کے تھے ایوب خان کے. وہ تو ان کو شاید ان کے جو جس ہاؤس میں جو میرا خیال ہے جارج واشنگٹن کے گھر میں ان کو جہاں ان کے لیے ریسیپشن کیا گیا، وہاں شاید ہی کسی کا کیا گیا ہو، اور ان کو ایئرپورٹ پہ ریسیو کرنا سارا کچھ جو ہے نا، تو وہ ایک خاص دور تھا اس وقت جب لوگ ریسیپشن اس طرح تھا. تو جب نواب زادہ لیاقت علی خان وہاں گئے ہیں تو ان کو ایسا زبردست ریسیپشن ملا. اور پھر ایک کنورجنس اس لیے ہوئی کہ پنڈت نہرو جو تھے ایز فیبین سوشلسٹ وہ پوزیشن لینے کو نہیں تیار تھے. کولڈ وار میں پوزیشن بڑی کلیئر ہو گئی تھی کہ ایک جو تھی وہ یو ایس ایس آر، ابھی چائنا تو بعد میں آیا، یو ایس ایس آر تھا ایک جگہ پہ. اور ابھی جب یو ایس ایس آر، یہ سیکنڈ ورلڈ وار کی بات کر رہا ہوں، دنیا تقسیم ہو چکی تھی، اور پاکستان، ایران، ترکی یہ سدرن بیلی آف دا سوویت یونین پہ تھے. اور امریکہ کی بڑی خواہش تھی، ایران ترکی اور ایران پہلے ہی پرو ویسٹ تھے، مختلف حکومتوں میں شاہ ایران تھے. تو یہ جو تھا اس میں ہمیں کس چیز کی ضرورت تھی؟ ہمیں ضرورت اکنامکلی ضرورت تھی پیسے کی، اکنامک ڈیولپمنٹ کی، ہتھیاروں کی ہندوستان کی طرف. اور تو اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو کہ پاکستان میں سوشلزم کے علمبردار تھے، لیفٹ کے لیڈر تھے، ایشین سولیڈیرٹی، ایفرو ایشین سولیڈیرٹی کی بات کرتے تھے، انہوں نے بھی اپنی کتاب میں یہ کہا ہے کہ اس وقت فیصلہ کو اس وقت کے حکمرانوں کا امریکہ سے الائنس کرنا مناسب تھا. تو اگر آپ اوریجنز جائیں، ریلیشن شپ ود امریکہ بہت پرانی ہے. اور یہ بھی ماننا پڑے گا کہ جو ہمارے سب سے بڑے کام ہوئے ہیں، منگلا ڈیم اور یہ جو تربیلا ڈیم، اور اس کے علاوہ جو ہماری ملٹری کی ٹریننگ، ایجوکیشن، ری آرگنائزیشن، یہ ساری امریکہ کی مدد سے ہوئی ہے. تو ریزلٹنٹلی
جو ہماری آفیسر کور ہے وہ بہت پرو ویسٹ ہو گئی، کیونکہ انہوں نے ٹریننگ حاصل کی امریکن اور بعد میں برٹش انسٹیٹیوشنز میں جا کے. سینڈرس تو اب خیر پہلے ہی تھا. تو میرا کہنا یہ ہے کہ اس لیے جب ہم امریکہ کی اب بات کرتے ہیں، یہ کافی اپس اینڈ ڈاؤنز رہے ہیں. ہم ان کے بہت لیٹ سے منظور نظر تھے جب تک ہمارا نیوکلیئر پروگرام جو ہے وہ ان کو بہت کھٹکا تھا. تو یہ رہی ایک قسم کی ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ ہے. حالانکہ ان ادوار میں بھی جب ہماری اسٹریٹجک ریلیشن شپ کہلائی جاتی تھی، کیونکہ پاکستان کبھی بھی جو امریکہ سے مدد لے رہا تھا اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ چین کے خلاف یوز کرے گا. یہ اس کا دونوں چیزوں کا آپ کو جواب مل گیا کہ جب یہ بن رہا تھا، جب بغداد، یہ جو بینڈونگ کانفرنس ہے جس کو بینڈونگ اسپرٹ کہا جاتا ہے افریشن سالیڈیرٹی کی، اس کے جو مین لیڈرز تھے پنڈت نہرو اور وزیر اعظم جو چیچو ان لائے، انڈونیزیا کے سکارنو، اور افریقہ میں تو کوامے انکروما گھانا کے تھے، ناصر ایجپٹ کے تھے. یہ بہت بڑے نام تھے نان الائنڈ موومنٹ میں. تو اب اس میں پاکستان حالانکہ نہیں تھا اس لیول پہ، پاکستان کو پرو ویسٹ سمجھا جاتا تھا. حیرانی کی بات یہ ہے کہ چین نے ہمیں شک کی نظر سے نہیں دیکھا. ہونا تو چاہیے تھا، خاص طور پہ جب ہم سیاٹو کے ممبر بن گئے، وہ ایمڈ اگینسٹ چائنا تھا، ساؤتھ ایسٹ ایشین ٹریٹی آرگنائزیشن. پھر بھی وہ چین پہ شک نہیں کرتے تھے. وہ انسٹنکٹیولی سمجھ گئے کہ ہمارا جو امریکہ سے الائنس ہے وہ ہندوستان کے خطرے میں ہے، کیونکہ ہندوستان ڈراتا رہتا تھا کہ یہ نیا ملک ہے، یہ تو ختم ہو جائے گا، یہ تو رینگتے ہوئے ہمارے پاس واپس آئیں گے، نہ ان کی اکنامک پاور ہے نہ ان کی ملٹری پاور ہے. تو چین شروع سے سمجھ رہا تھا، اور ہم نے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. اسی لیے جب ہمارا الائنس چائنا سے ہوا ہے، دو بندوں کو کریڈٹ جاتا ہے، فیلڈ مارشل ایوب خان اور ذوالفقار علی بھٹو. بھٹو صاحب فارن منسٹر تھے، اور ان کے دور میں ہماری جو یہ ہوئی نا بارڈر کی ڈیمارکیشن، ہندوستان کی جو مصیبت اس سے چلی آ رہی ہے کہ بارڈر ڈیمارکیشن نہیں ہوئی. ہندوستان شاید واحد ملک ہے، چین کے 14 ملکوں کے ساتھ شاید ان کا بارڈر ملتا ہے، ہندوستان کے علاوہ ہر ایک سے ان کا بارڈر سیٹلمنٹ ہوگی. تو اگر تاریخی طور پہ آپ چین اور امریکہ سے ہمارے تعلقات کو دیکھنا چاہیں تو میں نے کوشش کی ہے کہ لوگوں کو یہ سمجھاؤں کہ یہ چیز ڈیولپ کیسے ہوئی. ٹھیک ہے، ویری انٹرسٹنگ ٹیک آن اٹ. بٹ وین یو اسٹیٹڈ کہ ہماری امریکہ کی طرف جو ٹلٹ تھا دیٹ واز ریکوائرمنٹ، اور ہماری ڈیولپمنٹ اس کے اندر ہوئی، میرے ذہن میں ایک چیز آ رہی تھی، ایٹ واٹ کاسٹ. مطلب ڈیورنگ دا وار آن ٹیرر کی اگر میں بات کروں تو اس کے اندر ہم نے 70,000 سے زائد جانیں دیں، ہماری سویلینس کی ہوں، ملٹری ہو، کوئی بھی ہو، ہمارے انفراسٹرکچر تباہ ہوا، ہمارا سول سوسائٹی تباہ ہوئی، سائیکولوجیکل افیکٹس ہوئے. اس سے پیچھے جائیں تو افغان جہاد وار کے بعد ہمیں روٹس آف ملیٹنسی نظر آئے. تو یہ ایٹ واٹ کاسٹ از مائی کوشچن کہ ہمارا اب اس کے دو جواب ہیں. ایک یہ کہ کاسٹ جو تھی وہ کیوں پے کی گئی، اس میں حکمرانوں کی کیا اپنی مصلحت تھی، اور ایک یہ تھی کہ آپ کی جو انٹلیکچوئل ساخت تھی، جو میری جنریشن کے لوگ ہیں اور جنہوں نے اس کے بعد بھی جو لوگ آئے، اور اس سے پہلے تو ڈیفینیٹلی ہم نے جو جغرافیہ پڑھا تھا، ہمیں زارسٹ ایمپائر، برٹش ایمپائر کولائڈ کر رہے تھے، اور ہم سے جو چھینا گیا واخان کوریڈور، نہیں تو ہمارا بارڈر لگتا ادھر سینٹرل ایشیا کے ساتھ، تو وہ ہم سے چھین کے افغانستان کو دی گئی، کچھ علاقے ہم کو دے دیے گئے. تو میرا کہنا یہ ہے کہ کیا سوچ تھی جب سوویت یونین وہاں آیا ہے. اب with the advantage of hindsight they say hindsight is 2020. اس وقت کیا تھا؟ اس وقت یہ تھا کہ جب وہ آیا ہے تو یہاں کے جو حکمران، بیوروکریسی، ملٹری اور جو لوگ پڑھے لکھے تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ رشیا کی ہسٹورک اٹیمپٹ ہے ٹو گیٹ ٹو دا وارم واٹرز آف دا عربین سی. یہ ہمارے دور میں پڑھایا گیا، ہم سے جو ہمارے والدین کے ہیں ان کو تو ڈیفینیٹلی یہ پڑھایا گیا تھا. ڈیسیشن میکرز جو تھے وہی سمجھ رہے تھے کہ روس آنا چاہ رہا ہے وارم واٹرز آف دی عربین سی وچ مینس بلوچستان. اور اسی میں جو شروع میں کتابیں لکھی گئیں وہ بہت سے رشین رائٹرز نے لکھی تھیں،
وہ بلوچستان کی علیحدگی پسندوں کی حمایت کرتے تھے. تو دیکھو اس لیے سمجھنے کی ضرورت ہے, بہت بڑی ہم نے قیمت ادا کی. دیکھیں نا, پہلے تو ان کو سمجھایا کہ ہم نیچرلی کو چل گئے. نمبر 2 ویسٹڈ انٹرسٹ تھے. ضیاء الحق آئے, ان کو ساری دنیا نے جب بھٹو صاحب کو انہوں نے پھانسی لگا دی, ان کو بالکل پرایا سٹیٹس ہو گیا, ان کو ملنے کوئی تیار نہیں تھا. لیکن پھر دیکھیں سوویت یونین آیا تو وہ سب سے بڑے جو انہوں نے ٹھکرا دی $400 ملین کی جو ایڈ تھی, آج کے حساب سے 40 بلین بنتی ہوگی میرا خیال ہے, انہوں نے کہا ایکس پینٹس, ایسے رد کر دی حکارت سے. تو وہ بھی دور, پھر پرویز مشرف صاحب کے دور میں جب انہوں نے نواز شریف صاحب کو باہر نکالا تو کلنٹن بھی ناراض, دنیا بھی ناراض, اور پھر وہاں یہ 9/11 ہو گیا, پھر امریکہ بھاگا ہوا آیا. ہم لوگ پری کنڈیشنڈ تھے, جیسے میں نے کو فوج کی میں نے مائنڈ بتائی ہے نا کہ ملٹری کی ٹریننگ, ان کی جو سوچ, یہ بعد میں آہستہ آہستہ چائنا کا بارڈر تو بڑی جلدی سیٹلمنٹ ہو گیا تھا, اور یہ بھی ہمارے لوگوں کو سمجھ آ گئی تھی کہ چین کا کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے. لیکن اس وقت امریکہ اس پوزیشن میں نہیں تھا, اور چین, اور بھٹو صاحب نے جو کتاب لکھی اس میں یہ کہا کہ ہمارے پاس آپشن کوئی نہیں تھا. چین تو خود غریب ملک تھا اس وقت, سوویت یونین کے حالات اور تھے. تو ایک بہت بھاری قیمت, آئی ایگری ود یو, کہ جو ضیاء الحق صاحب کے دور میں فیصلے ہوئے, یا پریزیڈنٹ مشرف کے دور میں اس وقت فارن منسٹر عبدالستار صاحب تھے جو کہ بہت ٹرینڈ قابل ڈپلومیٹ ہے, فارن سیکرٹری ہے پاکستان کے, وہ سب سمجھتے تھے. انہوں نے اپنی کتاب میں ساری ڈیٹیلز دی ہیں, مجھے بھی سمجھ آیا کیونکہ میں اس کے فوراً بعد آیا کہ قیمت کیوں ادا کی گئی, قیمت کیوں ادا کی گئی, اب یہ بھی پوچھنے کی ضرورت ہے. میرا اگلا ذہن میں وہی سوال آ رہا تھا کہ وائی, اور یہ وائی بڑا امپورٹنٹ. could we have adopted a different policy? آپ کے جو ہے نا آپ کے آڈینس پہ چھوڑ دیتا ہوں, وہ فیصلہ کریں. کہا یہ جاتا ہے, میں فارن منسٹر نہیں تھا تو میں کو اپنا پیریڈ نہیں جسٹیفائی کر رہا, میں اس کے بعد آیا ہوں, عبدالستار صاحب فارن منسٹر. ٹھیک ہے, کہا یہ جاتا ہے ایک فون کال آئی اور دھڑام سے لیٹ گئے. یہ ہمیشہ ایسی سٹوریز بڑی آسان, ود اور وداؤٹ اس کے اندر. تو 9 گھنٹے کا فرق ہے واشنگٹن اور اسلام آباد میں. ٹھیک ہے, کولن پال نے رنگ کیا عرب ریاستوں کو, پاکستان کو, 5-4 ریاستوں کو انہوں نے رنگ کیا, صرف پاکستان کو نہیں کیا. انہوں نے کہا اٹس ناؤ ٹائم فار یو ٹو ڈیسائیڈ either you are with us or against us. اب بات سمجھیں. اس سے پہلے یا کور کمانڈرز میٹنگ ہوئی اور کیبنٹ میٹنگ ہوئی. یہ میں کیوں بتا رہا ہوں, کیونکہ عبدالستار صاحب نے یہ لکھا ہے اپنی کتاب میں. اچھا, اس میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ امریکہ یہ مانگے گا, اور انہوں نے کہا یہ ہم نہیں دیں گے, مطلب یہ بھی سب بتایا. تو جب بات ہوئی اس میں کن حالات میں, یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل یونانیمس ریزولوشن, روس چین انکلوڈڈ, کیا کہ ان کی مدد کرنی پڑے گی. نیٹو انووک ہوا کلیکٹیو سیکورٹی کا, ان کی مدد کرنی پڑے گی. اور وہ یہاں کے امبیسڈر ہیں پاکستان میں, امریکن, اور انہوں نے ایک کتاب لکھی, نام بھی مجھے یاد آ جائے گا, جس میں انہوں نے ایک عرب حکمران کے بارے میں ذکر کیا, امبیسڈر نے, مجھے بھی نام بھی یاد آ جائے گا. انہوں نے کہا ہے کہ اس سے پہلے کہ میں عرب حکمران کو, میں نام نہیں ان کا لینا چاہتا, کہتا کہ جناب یہ ہے اور ہمارے ساتھ ہے یا نہیں ہے, انہوں نے فون کیا میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں. تو میں حیران ہو گیا کہ پروٹوکول توڑ کے یہ میرے پاس آ رہے ہیں. ان کا جناب ہم آپ کی مدد کو جو کہتے ہیں ہم کر رہے ہوتے. بھارت مرا جا رہا تھا کہ اڈے دے دے, اس کو ڈر تھا ہم نے اڈے نہ دیے تو پاکستان اڈے دے دے گا. تو جو پھر یہ کبھی ہو سکتا ہے ساری دنیا یونائٹ ہو گئی, روس چین سیکورٹی کاؤنسل 5 ممبرز, عرب دنیا, مسلم دنیا, بھارت, بارڈر ہمارا مل رہا تھا. تو اب دیکھنے کی یہ بات ہے کہ اگر آپ ریزسٹ کرتے, بڑا سمپل ہے, ریزسٹ کر دیں, سینکشنز آپ پہ لگتی. اسامہ بن لادن یہاں تھا, حملہ بجائے کابل کے یہاں پہلے ہو جاتا. یہ تو آپ نے فیصلہ کرنا. کئی لوگ کہتے ہیں کوئی بات نہیں, چڑھ جا بچہ سولی رام بھلی کرے گا, چڑھ جاتے. وہ تو چڑھ گئے نا, ملا عمر چڑھے نا, انہوں نے کہا ہم نہیں کرتے, ہم غیرت مند لوگ ہیں, ہم بے غیرت نہیں ہیں. انہوں نے یہ ایک راستہ نکالنے کی کوشش کی ملا عمر نے. انہوں نے کہا اچھا ہم آپ کو نہیں دے سکتے, ہماری روایت کے خلاف, ہم اسے کسی
مسلمان ملک میں ٹرانسفر کر دیتے جہاں سے آپ ان کو لے لیں. اس پہ امریکہ راضی نہیں ہوا. تو اب یہ جو سوال ہے یہ آپ فیصلہ کریں. آج کی جنریشن, میں تو فیصلہ کرنے والا میں نہیں تھا, نہ میں فورن منسٹر تھا, لیکن میں ڈسوشیٹ اس لیے نہیں کر رہا, ہیو ٹو گیو یو دا فیکٹس. کیا اگر ہم قیمت, ہاں اس کا ایک اور بھی جواب ہے. عبدالستار صاحب نے کتاب میں لکھا ہے کہ لاہور, کراچی, کوئٹہ اور راول پنڈی, یہ کتاب چیک کریں, تمام اخبار کہہ رہے تھے امریکہ کا سپورٹ کرو. پھر پریزیڈنٹ مشرف نے پاکستان کے تمام سیاستدانوں کو بلایا, 90% نے کہا سپورٹ کرو, سوائے کچھ علماء حضرات جو تھے ریلیجس پارٹی لیڈرز, انہوں نے مخالفت کی. تو ان آج کے حالات سے وہ جج کرنا مشکل ہے. ہاں بڑا چارج لگا کہ جی آپ نے یہ کیا تو اس کا یہ نتیجہ, اس میں کیا شک کوئی نہیں, بہت بھاری. میں تو یہاں تک کہ میں نے کتاب میں لکھا ہے انگریزی میں, اور اکانومی یا پالیٹی یا سوسائٹی, ایوری تھنگ انڈر وینٹ چینج. افغانستان میں ہماری یہ جو ہے نا لٹرلی جو ہمارے اس علاقے کے درخت تباہ ہو گئے, ہماری یہ جو اکانومی غرق ہو گئی, یہ جو اسمگلنگ ہے, ہمارا روپے کرنسی کی ویلیو تباہ ہو گئی, یہ بڑی بھاری قیمت ہم نے ادا کی ہے. تو میں آپ سے ڈس ایگری نہیں کر رہا. تو فیصلہ آپ خود کریں کہ کیا ہم ملا عمر والا رول ادا کرتے, افغانستان پہ بمباری کراتے. کئی لوگ کہتے ہیں انہوں نے بہت غیرت مندانہ فیصلہ کیا, تو آپ کر سکتے تھے غیرت مندانہ فیصلہ. لیکن غیرت کی بات نہیں ہے. اگر وہاں پہ ہم کہتے ہیں وہاں پہ بمباری ہوئی افغانستان میں پوسٹ دی ایکسیپٹنس آف وار آن ٹیرر اینڈ پوسٹ نیلنگ ڈاؤن ٹو یو ایس, لیکن بمباری یہاں پہ بھی ہوئی. ہماری آبادی جو شہری آبادی ہے, سینٹر آف ہارٹ آف پنجاب لاہور میں بھی بام بلاسٹ ویسے ہوئی, ملیٹنسی یہاں پہ آئی, اکنامک. یہ بھی آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے جس قسم کی بمباری کابل اور قندھار کے شہروں پہ ہوئی, لاہور, کراچی, اسلام آباد, راول پنڈی پہ آپ کروانے کو تیار تھے. ٹھیک ہے, لیکن ہم سر تیار تو 70,000 سویلینز کی. آپ مجھے جو سوال پوچھ رہے ہیں میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں نا. میرا سوال کہ اگر خدا نہ خواستہ بمبارڈ, جب لنڈن پہ بمبارڈمنٹ ہوئی ہے نا سیکنڈ ورلڈ وار میں, تو وہ آپ اس کو کچھ پڑھ لیں. تو میرا کہنا ہے کابل اور قندھار کا جو حشر انہوں نے کیا, تو لوگ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بات نہیں. اس کا جو جواب آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑی بھاری قیمت, میں کیسے ڈس ایگری کر سکتا ہوں. ہمارے سپاہی, ہمارے فوجی, ہمارے بچے آج تک اس کی نظر ہوئے ہیں. ایبسلیوٹلی. میرا ایک اس میں چھوٹی سی چیز جو میرے ذہن کے اندر آتی ہے کہ ہماری پھر ڈیول پالیسی تو پھر بھی رہی, کیونکہ انتونیو گستوزی اپنی دا طالبان ایٹ وار میں لکھتے ہیں, وہ وہاں پہ یہ کوٹ کرتے ہیں کہ پاکستان ڈڈ پلے اے لاٹ آف رول ان سپورٹنگ دا طالبان, جب انہوں نے ری گروپ کرنا تھا, جب پہلے یہ لوگ گر چکے تھے. شوراز بھی یہاں پہ بنی. آپ مجھ سے پوچھیں نا, یہ سوال مجھ سے پوچھا جاتا تھا, اس کو چھوڑے پر ہے. ٹھیک ہے, میں جواب دیتا ہوں. مجھ سے پوچھتے تھے امریکن یہ کیا کر رہے ہیں آپ, واٹ واز دی آنسر, یہ واٹ آر یو ڈوئنگ, یہ جو دیکھیں کیا ہوا جا رہا ہے وہاں, ہمارے پاس اطلاعات ہیں, یہاں پہ پھر رہے ہیں پاکستان پاکستان میں. کہتا تھا یو وانٹ میکسیمم سیکورٹی فار یور سیلف, اور ہم اپنی سیکورٹی تباہ کر دیں. ہاں ہمیں کمپرومائز کرنی پڑتی تھی. یہاں کے جو لوگ تھے, جو پشتون تھے, یہاں کے قبائلی لیڈرز, ہمارے دو آپشن تھے, گولیاں مار کے تباہ کر دیں انہیں اور اوپر خود بھی تباہ ہو جائے. تو جس کو وہ ڈبل گیم کہہ رہے تھے, یہ ماشاءاللہ امریکہ ہمیشہ سے کھیلتا رہا. یہ ساری پاورز, کیا MI6 نہیں کھیلتی برطانیہ والی؟ بھئی یہ ساری گیمز کھیلتے ہیں, بیک وقت ہر سائڈ کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. کیوں کہ انہوں انٹیلیجنس ہی تب ملتی ہے. تو میرا کہنا آپ کو یہ ہے کہ یس ڈبل گیم, کیونکہ ہم کھیل رہے تھے, انڈیا بھی ڈبل گیم کی ٹرم یوز کر رہا تھا. تو میرا کہنا یہ ہے منافقت انفارچونیٹلی ڈپلومسی میں اتنی رائج ہو چکی ہے, کیونکہ آپ نیشنل انٹرسٹ کو دیکھتے ہیں. اس کا تو سب سے بہترین جواب جو دیا ہے نا, وہ دیا ہے لارڈ پامسٹن. He was British Foreign Secretary and then became British Prime Minister. تو انہوں نے کہا تھا کہ there are no permanent friends in interests. No permanent, there are only permanent interests. کوئی دوست نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو اس لحاظ سے تو میں نے کہا ہے کہ ہمارے 3 پلرز ہیں جو ابھی تک ہم سٹک کر رہے ہیں. کشمیر, چین, نیوکلیر پروگرام, اس پہ کسی نے کمپرومائز نہیں کیا.